अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरी तरफ से आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले जी अफसोसनाक खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के सियासी पस मंजर पे। जिस तरह के आपको पता है कि गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब हुई भारतीय एक पार्लियामेंटेरियन जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, नुपुर शर्मा, और उसके बाद पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में यकीनन एक गम गुस्से की लहर है। और हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि तमाम ही OIC जो ममालिक हैं, इसके अलावा UAE, कतर, इंडोनेशिया एक्सेट्रा वहां पे तलबी की गई भारतीय सफारतकारों की, और उन तक ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर पहुंचाया गया कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मुसलमान बिरादरी के न सिर्फ जज्बात की आप एक तरह से उसको ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। ये दुनिया की अक़दार जहां आप टॉलरेंस की बात करते हैं, किसी भी मजहब की, किसी भी रिलीजन को इज्जत देने की बात करते हैं, उसके वकार को ठेस न पहुंचाने की बात करते हैं, ऐसी महज़ब दुनिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर पार्टी, बीजेपी पार्टी, इस वक्त भारत में इक़्तिदार में है, तो रियासती तौर पे इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे। इस वक्त देखने में यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन 2 मेंबर्स को एक्सपेल तो कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में भी इस वक्त मुजाहिरे जारी हैं। और कल हमने देखा कि जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में इस हवाले से एक प्रोटेस्ट अपनी लॉन्च की, लेकिन वी हैव टू लुक विद इन आवर ओन सिनेरियो एज वेल। यकीनन जज्बात इस वक्त भिपरे में है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अपने मुल्क में कवानीन को और उसकी साख को नुकसान पहुंचाकर हम शायद कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। कल हमने देखा कि जबकि इजाजत नहीं थी, लेकिन मुजाहिरीन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुए, भारतीय हाई कमीशन के सामने जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस पीछे हट गई और पथराव जलाओ घिराव का सिलसिला सामने आया। आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट ब्रिंग नॉट जस्ट आवर रिलीजन बट अस एज अ नेशन अ बैड नेम। और खास तौर पे जिस अजीम हस्ती की शान के लिए और उनकी उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हम इन प्रोटेस्ट में जाते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हम उस जज्बे को भी नुकसान पहुंचाते हैं अपनी इन हरकत से। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल। इसके अलावा जी कल की सबसे बड़ी खबर अगर हम देखते हैं, मिड डे ये खबर ब्रेक होती है, और मेरे ख्याल में जहां जहां पाकिस्तानी टेलीविजन के मद्दा मौजूद हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन देखा जाता है, उनके लिए बड़ी अफसोसनाक खबर थी, क्योंकि मायनाज MNA और टेलीविजन पर्सनैलिटी आमिर लियाकत हुसैन अब हमने नहीं रहे। वो मुख्तलिफ इतलात आ रही थी और इसकी डिटेल्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। खास तौर पे उनके जो एक मुलाजिम उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने वाज़ेह किया कि ये सूरत हाल कैसे आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से ही हम सबके सामने उनकी निजी जिंदगी के कुछ मामलात आए, जिसकी वजह से इन द लास्ट 2-3 मंथ्स ही वाज वेरी वेरी डिस्टर्ब। लेकिन गुज़िश्ता 20-25 रोज में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि शायद उनके करीबी दोस्तों को, उनके अकारिब को, उनके रिश्तेदारों को भी उनको संभालने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उनके मुलाजिम ने इस पूरी सूरत हाल पे अपनी क्या राय दी और क्या बताया कि उस वक्त क्या सिचुएशन हुई थी। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। हम देख रहे थे कि बहुत ही जहनी तनाव और कर्ब में मुब्तला थे आमिर हुसैन लियाकत साहब अपनी निजी जिंदगी को लेकर। कुछ उनकी वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा की तरह उनको सोशल मीडिया पे अताब का, ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। कई लोग कह रहे थे कि इसकी वजह से भी वो खास तौर पर डिप्रेशन में चले गए थे, और गुज़िश्ता कई वीडियोस जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया में डाली, उसमें वो ज़ारो कतार रो रहे होते थे, अपनी खुद जिंदगी के फैसलों पे उनको पछतावा भी था। यू कुड सी दैट दिस वाज अ क्राई फॉर हेल्प, लेकिन क्या वजह है कि उन तक मदद नहीं पहुंच पाई। दूसरी थ्योरी एक ये भी है कि जिस हालत में उनको पाया गया उनके घर में, वहां पे उनका जनरेटर चल रहा था और जनरेटर की वजह से पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सफोकेशन एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। लेकिन हम मरहूम के लिए दुआगो हैं, और हम यकीनन पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस दुख को महसूस कर सकता है। यकीनन आपके शख्सी इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके अफकार के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि आमिर हुसैन लियाकत वाज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टेलीविजन पर्सनालिटीज वी हैड। वो कई जॉनरास के, खास तौर पे अगर रमजान ट्रांसमिशन की बात की जाए पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने उनको खुशगुफ्तार बनाया था, जोश खिताबत दिया था, और एक ऐसा टैलेंट था उनके पास जिसमें उनका मुताला, उनकी यकीनन उनका तजुर्बा, उनकी इंटेलेक्ट शामिल थी। सो ही हैड सीन हिज पीक डेज। यानी पाकिस्तान का कोई बड़ा नेटवर्क ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने
راج نہ کیا ہو ٹیلی ویژن انڈسٹری پہ. اور پھر آف کورس ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بھی ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا. ان کی سماجی خدمات بھی بہت تھی. کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پاکستان کے 100 بڑے اور 500 موسٹ انفلوئنشل پیپل اینڈ 100 موسٹ انفلوئنشل مسلمس کی لسٹ میں ان کا نام کئی دفعہ دیا گیا. سو آئیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مہمان, اس حوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن پہلے ان کی رہی ان کی پروفیشنل لائف کا احاطہ کرتی ہوئی یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. کراچی کے بیٹے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, اور کراچی کے بیٹے کی حیثیت سے میرا اپنا درد ہے, میرے اپنے شکوے جو بیان کر رہا ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت مذہبی اسکالر کے ساتھ ایک زیرک سیاستدان بھی تھے, تاہم سیاست میں ان کے راستے کافی جدا جدا رہے. سب سے پہلا منشور کے اندر نقطہ یہی تھا کہ یہ حکومت کسی کو بے گھر نہیں کرے گی. عامر لیاقت نے سیاسی سفر متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کیا. دیر آئے درست ہے. عامر لیاقت متحدہ کے پلیٹ فارم سے MNA رہے, وزارت بھی ملی. پھر 22 اگست کے واقعے کے بعد انہوں نے متحدہ سے راہیں جدا کر لی. MQM کو چھوڑنے کے بعد عامر لیاقت کو عمران خان کا ساتھ ملا اور انہوں نے کپتان کو ہی اپنا قائد چن لیا. میں تحریک انصاف میں تھا, تحریک انصاف میں ہوں. تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عامر لیاقت ایک بار پھر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے, مگر ان کو ہمیشہ سے ہی اپنی پارٹی سے شکوے رہے. حالانکہ یہ تو اینک والے جن کا کام تھا اور اینک والے جن میں آپ کھڑا ہوا بات کر رہے ہیں. نظر انداز کیے جانے کی تکلیف انہیں کھائی جا رہی تھی کہ پھر ایک دن انہوں نے PTI کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی صفوں سے جا ملے. جی ہم آئے نہیں, لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے. آخری وقت تک عامر لیاقت نے کوئی پارٹی تو جوائن نہیں کی, لیکن وہ PTI کے منحرف ارکان میں شامل رہے. جی جناب, اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کی سیاسی زندگی کی, یقیناً کراچی کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے رہے. مذہبی امور کے بھی وزیر رہے, اور خاص طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیشہ شہ سرخیوں کا حصہ رہے, کبھی اپنے بیانات کی وجہ سے, کبھی کچھ کنٹروورسیز کی وجہ سے. ایسے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش پوری کی کہ اپنی زندگی میں وہ کچھ he was somebody you could not ignore. اور کل میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے جو قریب ترین دوست ہیں جب ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اس دردناک, اس اچانک خبر کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو آئی ریممبر وسیم بدامی صاحب نے ایک چینل پہ آ کے ضرور کہا کہ ایک عظیم داستان تھی, ایسا ٹیلنٹ آپ کو روز نہیں ملتا جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پاپولیرٹی دی, جس طرح کی ان کی ایک اپیل تھی میسز میں, وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, اور اس داستان کا اتنا دردناک انجام ہوگا شاید کسی نے نہیں سوچا تھا. آئیے ذرا ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے سالیگز بھی موجود ہوں گے, وہ ٹیلی ویژن پرسنالٹیز جنہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. ہمارے شو میں بھی کئی دفعہ وہ آئے اور اپنی نجی زندگی, اپنے خیالات کے بارے میں, یہاں تک کہ کووڈ اور مختلف سیاسی سچویشنز کے بارے میں بھی کامنٹ کرتے رہتے تھے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما الکریم, جیو میں ان کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا, کالیگ بھی تھی. اس کے علاوہ کیونکہ ایک بڑی اہم رائے اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان کی جو ذہنی کیفیت تھی, جس تناؤ کا وہ شکار تھے, ان کی نجی زندگی کے معاملات جس کی وجہ سے شاید وہ ڈپریشن میں تھے, شاید کیا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ ایک ڈپریسو انسان ہونے کے کئی سمٹمز دے رہے تھے, بٹ انفارچونیٹلی ون کوڈ ناٹ ہیلپ ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں وجاہت قاضی, اور ہی از اے پریکٹسنگ ڈاکٹر آف کورس, ان سے بھی جانیں گے کہ اس پورے معاملے پہ وہ کیسے نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے جی عظما, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ایک ایسی خبر جس کو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یعنی وی کوڈ سی ہم اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول. آخری کچھ بیانات پہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں. کل جب یہ خبر آئی, آپ اس کو کیسے پروسیس کر رہی ہیں, اینڈ واٹ آر یور تھاٹس آن اٹ؟ شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی افسوسناک خبر کی ہے, اور پروسیس وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ پروسیس کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ کو پروسیس نہیں کرتے. تو یہ ان کی خبروں میں سے ایک خبر تھی. میری ان سے آخری بات ہوئی تھی تقریباً جب ان کی شادی ہوئی تھی, تیسری شادی جو ہوئی تھی, تو مبارکباد دینے کے لیے میں نے ان کو کال کیا تھا. اس کے بعد میں کچھ اپنی مصروفیات میں ایک ہو گئی تو دوبارہ بات نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے وقت ہماری گفتگو ہوتی رہتی تھی, کیونکہ آئی تھنک کہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے شاید اپنے دل کے راز جو ہے وہ نکال دیا کرتے تھے. تو مجھے بھی بہت افسوس ہے ان کی جو لاسٹ ویڈیوز آئیں اس پہ جس طرح سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا, تو آئی تھنک اب وہ سب بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اور ڈپریشن کو ہمارے یہاں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا.
اور کسی کا بھی مذاق نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے بیٹے کو دیا گا ایک انٹرویو سے رہی تھی, اس میں نے یہی کہا کہ میں بہت کھل کر سچ بولتا ہوں اور بے بات سچ بولتا ہوں, لیکن ابھی تو سب میرا مذاق اڑاتے ہیں, مجھ پر ہنستے ہیں, لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر سب مجھے یاد کریں گے. تو کبھی کبھی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں ایسے بیٹھ جاتی ہیں. جب میں نے جیو جوائن کیا تھا اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ عالم آن لائن کیا کرتے تھے, اور میں بتاؤں سکھا وہ اتنی کوئی مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے جس کے کوئی حل نہیں, کیونکہ ہم نے ان کی زندگی کو تمام پہلو دیکھے ہیں, ان کا عروج بھی دیکھا اور پھر ان پر آتا ہوا مشکل وقت بھی دیکھا. تو وہ ایسی شخصیت تھے کہ جہاں کھڑے ہو جاتے تھے لوگوں کو لاکھ اختلاف کہے ان کے گرد لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا. یہ ایک بہت ہی شخصیت کا خاصہ تھا کہ, اور ظاہر سی بات ہے اتنا انٹیلیجنٹ انسان جس کو قرآن پاک کے ریفرنسز سے لے کے بائبل کے ریفرنسز تک, جس کو گیتا اور تمام تو کتابیں سب سے پہلے میں, کیونکہ آپ نے ان کے بالکل جو اوائل تھے ان کی ٹیلی ویژن جرنی کے, اس کا یہاں پہ ذکر کیا. عالم آن لائن ہمیشہ ان کی پہچان رہے گا. 2003 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی شدت پسندی شاید اپنے عروج پہ تھی اور مسالک کے درمیان بھی جو اختلافات تھے وہ بہت زیادہ تھے, تو اپنی نوعیت کا بہت ہی یونیک پروگرام تھا جہاں وہ تمام طبقہ فکر, تمام مسالک کے علماء کے ساتھ بیٹھ کر بڑی منجمد گفتگو کرتے تھے, اور اس میں کئی ایسی باتیں انہوں نے لوگوں کے لیے واضح کی, کئی اختلافات کو دور کیا. اٹ ول آلویز بی آن ہز کریڈٹ. اس وقت مجھے بتائیے کہ کیا ان کی, یعنی وہ ٹائم آپ نے دیکھا ہے, ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اس پیریڈ کے حوالے سے؟ بالکل, دیکھیے جب عالم آن لائن وہ کرتے تھے تو وہ شروع میں تو انہوں نے صرف 2 جو مسالے کے ہمارے ان کے علماء کو دکھاتے تھے, اس کے بعد وہ باقی علماء کو بھی, باقی مسالک کے علماء کو بھی لے کر آئے. لیکن میں بڑی دلچسپ کر سکتا ہوں, وہ اس پروگرام کے مخالف تھے. تمام مسالک کے علماء کو بٹھا کر کسی بھی مسئلے پر گفتگو کرنے کے وہ ذاتی طور سے مخالف تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا وہ کنفیوز ہو جائے گی, کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کرے گا, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں فالو کس کو کرنا ہے. لیکن بہرحال وہ پروگرام کیونکہ اس پر ایک ڈبیٹ آئیکونک پروگرام اور ان کی اپنی پہچان بنا. وجاہت آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو کہ کافی کنٹروورشل رہا ہو, جس سے جڑی ہوئی اس کی ذاتی زندگی, اس کے پرسنل کرب سے جڑی ہوئی ہمیں باتیں پتا ہو, اگر وہ اس طرح اچانک دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو دل میں خلش رہتی ہے. اس وقت اس کے بہت سارے جو عزیز و اقارب ہیں, دوست ہیں, وہ بڑا گلٹی محسوس کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کو زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے تھی, حالانکہ یہ بات بھی واضح کہ آخری 20-25 دنوں میں ان سے رابطہ کرنا لگ بھگ ناممکن تھا. کیا کہیں گے جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ اینڈ واز ہی آسکنگ فار ہیلپ؟ جب وہ بار بار رو کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے اس پہ بھی ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی ڈیتھ جو ہوتی ہے, جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے لیے جن کے لوائقین کے گریف ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لائف میں انریپٹ ہوتی ہیں. کوئی معافی تلافی کرنا چاہتا ہے, کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کل کروں گا ان کے لیے, اور وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن گزشتہ 20-25 دن سے عامر بھائی کی جو کنڈیشن تھی وہ ان کے قریبی لوگوں کو بڑا ان کو سوچا, کیونکہ وہ ڈپریشن میں جب 3-4 چیزیں بہت کلیئر تھیں. لیکن ڈاکٹر تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن لوگ سمجھنے کی شاید اپنے دل کا حال ہلکا کر رہے ہیں, دل کا غبار نکال رہے ہیں. جیسے کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے تھے, ڈارک روم میں رہنے کی ان کو عادت ہو گئی تھی, نیند ان کو نہیں آ رہی تھی, اس کے علاوہ دوائیاں, کیمیکل انفلوئنس تھا تاکہ ان کو نیند آ جائے, اور وہ جناب صحیح سے کھانا پینا نہیں کر رہے تھے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ویڈیو کال کے تھرو اور ویسے بھی رو کے اپنے دل کا حال ہلکا کر رہے تھے. اب اس وقت پہ ان کے دوستوں کو, یا میں نے بھی ایک دو مجھے
फजात आपकी ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जी कुछ हमारे प्रोग्राम में आके जब इंसान चला जाता है दुनिया से, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, कुछ ऐसी कही भी बातें जो हमेशा आपको याद आती हैं। कल से आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि उन्होंने कहा, एक उनकी कही भी बात बार बार बड़े सैड म्यूजिक के साथ रिपीट पे चल रही है कि अक्सर लोग वही रुलाते हैं जो आपको कहा करते थे कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। तो कुछ चीजें जो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शेयर की, आइए आपको वो कमेंट सुनाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। टुडे वील टॉक अ लिटिल मोर अबाउट द लेजेंड दैट आमिर लियाकत हुसैन वाज। यकीनन देखें, इंसान कोई भी खताओं से पाक नहीं होता, और हो सकता है उनकी कुछ बातों से, किसी अमल से लोगों को तकलीफ पहुंची हो, लेकिन जो दुनिया से चले जाते हैं, और यकीनन हर नफ्स ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, तो दिल बड़ा कीजिए और अच्छे अल्फाज में और अच्छी बातों के हवाले से लोगों को याद रखें। सो लेट्स टेक अ लुक एट द थिंग्स जो कुछ बातें, कुछ यादें हमारे प्रोग्राम के तरन्नुम नूरजहां की आवाज न होती तो ए राय के शहीदों कैसे 1965 की जान का एक बहार जवान कहाँ से आता। तारिक अजीज साहब ना होते तो वो तारिक अजीज साहब की गूंजती हुई आवाज के, हमारे तैयारों की गन गरज इस वक्त भारत को भागने पर मजबूर कर रही है। दिलदार परवीन भट्टी ना होते तो फिर क्या होता, ये कुरैशपुर ना होती तो कसौटी कैसे होती। ये वो सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यादें रह जाती हैं, जो उसके अच्छे काम हैं। अल्लाह ताला उनके इन अच्छे कामों को, इन डीड्स को कबूल करें। यकीनन एक छाप, एक आपने सुना ही होगा जो हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, जब वो लिविंग लेजेंड्स की बात करते हैं, या वो लोग जो टेलीविजन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में अपना एक मकाम रखते हैं, आइकन्स का दर्जा रखते हैं। आई एम श्योर आमिर लियाकत विल बी रिमेम्बर्ड फॉर इट एज वेल। और खास तौर पे आज जुमे की नमाज के करीब उनको, जुमे की नमाज के बाद उनको सुपर्द खाक किया जाएगा। आखिरी सफर की तैयारी है, दोस्त उनके इस वक्त अशबार हैं, यकीनन सबका दिल भारी। और आपको ये भी बताते चलें कि अपनी जिंदगी में ही वसीयत करके गए थे, और अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में उनको सुपर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त इसकी भी तैयारियां हो रही हैं। उनके बेटे मुल्क में नहीं थे, उनके आने की, वापस आने की तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर लियाकत साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त और उनके कॉलीग, और बड़ा क्लोज साथ रहा अपनी करियर के बहुत सारे उतार चढ़ाव यकीनन उन्होंने आमिर साहब के साथ ही देखे। और जो ये रोजाना का दोस्ताना, ये रफाकत थी, आई एम श्योर हम चाहेंगे कि वो भी अपनी कुछ मेमोरीज हमसे शेयर करें। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहरी भाई, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन पे आपको बुलाकर बात करनी पड़ेगी, लेकिन आपका गालिबन आखिरी राब्ता उनसे 10 रोज कबल हुआ था? जी, वो भी मैसेज के थ्रू बात हुई थी मेरी उनसे। मैं अमेरिका में था तो व्हाट्सएप पे बात हुआ करती थी उनसे। कुछ दिनों में मैंने कहता था मैं अमेरिका में हूँ, डॉक्टर साहब आऊँगा, तो रमज़ान वो कह रहे थे कि मैं भी नहीं कर रहा इस दफ़ा। तो इस बात की भी काफी तकलीफ का उन्होंने इजहार किया कि पहली दफा है कि रमजान मुबारक का महीना है और उन्होंने कहीं ट्रांसमिशन नहीं की। जी ऐसा ही है। और बस ये कि वो बहुत तन्हाई में थे लास्ट मोमेंट में, और जिस तरह के मैसेजेस वो किया करते थे मुझे भी, और वीडियोस शेयर किया करते थे कि जो उन्होंने लास्ट टाइम जो टिकटॉक्स वगैरह बनाई कुछ दर्द भरे गानों की, और खुद भी गाना गाया, और मेरे पास वो वॉइस मैसेज है, कल से मैं सुन रहा हूँ और मैं बहुत कर्ब महसूस हो रहा है कि जिस तरह वो कह रहे हैं यार घर टूट गया यार शहरी, मेरा घर टूट गया यार। और बहुत तन्हा थे आखिर में। जो आदमी मेला लगा के रखता था, सबको खुशियां बांटता था, जो लोगों के रोजगार के लिए वसीला बना अल्लाह की तरफ से, कि जो भी जाता था कि यार, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं जब उनके पास गया था तो मैं सोच के गया था कि मैं अब नहीं गाऊंगा, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब मुझे नौकरी चाहिए, मैं इस वक्त बहुत जरूरत है मुझे। तो वो कहते थे कि यार तुम आर्टिस्ट हो, मैं तुम्हें कहाँ रखूं, क्या करूं। तो उन्होंने मेरे लिए जॉब ऐसी निकाली कि यार इसका काम भी हो जाए, और मतलब ये एक तो मैं हूँ, इस तरह की पता नहीं कितने लोग थे टीम में जिनके लिए वो सोचा करते थे कि यार इनको अच्छा जॉब दे दी, चलो जॉब हो गई। उसके बाद वो सोचते थे यार इसकी तनख्वाह कम है, मैं हूँ या कोई भी हो, मेरे 70 लोगों की टीम थी, तो किसी ना किसी तरह इंक्रीमेंट लगवाना, किसी तरह बोनस दिलवा देना, कोई इनाम दे देना कि यार चलिए बाइक इसको दे दे यार, चलिए चीज फलानी चीज इसको दे दे यार, ताकि इसका पैकेज वो एक जरा अच्छा बन जाए मंथली कुछ।
تو وہ اس طرح کرتے تھے. اور ان کی مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ نیکیاں شاید وہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ٹیلی ویژن پہ اگر وہ انسان تو کبھی بھی آپ کو ججمنٹ سے پاک نہیں ہوتا, کسی نہ کسی بات پہ ہم اپنی ججمنٹ دیتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے. وجاہت ایک چیز جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی ہیرو سٹیٹس پہ ہوتا ہے, ٹیلی ویژن پرسنالٹی, پبلک فگر, اس سے نہ صرف پروفیشنل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اس کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کی نجی زندگی, ان کی پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. وجاہت آپ کیا کہیں گے, اس کی پرائمری وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر پاتے, وقت نہیں دے پاتے, ان کی ضروریات یا ایکسپیکٹیشن, توقعات ایک رشتے سے بہت فرق ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے, یہ کامنالٹی ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہر انسان کی اگر اونچی لائف کو دیکھیں اور آپ اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں تو کوئی بھی ہو, چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ پالیٹیشین ہو, ٹی وی ایکٹر ہو, اس کے لائف ایشوز تو ہوتے ہی ہیں, لیکن وہ اپنی جو ایک لائف ہے, جو سیلیبریٹی لائف ہے, پبلک فگر ہے, اس کو ہمیشہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے اور وہ صرف کام کی تھرو اس کی اچھی رہتی ہے. عامر بھائی کے ساتھ یہ ہوا جو ایک ان کو رمضان کا شو نہیں ملا, وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. ایک انسان رمضان کے نام سے, رمضان مبارک کے نام سے پہچانا جاتا تھا, اور جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ فیل کیا, اور آپ دیکھیں گے عید کے بعد بھی وہ شدید ڈپریشن میں گئے تھے, ورنہ اس سے پہلے وہ جو بھی ان کی آخری شادی تھی اس کی وجہ سے وہ چیزوں کو پھر جھیل رہے تھے, ڈیل کر رہے تھے, ویڈیو بنا کے لوگوں کو ڈیل کرنے میں ان کو اتنا بڑا پرابلم نہیں آ رہا تھا, لیکن عید کے بعد جو ان کے نیچے گئے ہیں, ڈپریشن پہ گئے, وہ بہت بڑی وجہ تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کامن لائف میں وہی کام کریں جو ہمارا سیلیبریٹی لائف میں ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو متوازن رکھنا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ وجاہت, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بیلنس اسٹرائک کرنا بہت اہم ہے. کچھ ویژولز ہیں جی ہمارے پاس, تیاریاں کی جا رہی ہیں آخری رسومات کی, صفحے آخرت ان کا اس وقت یقیناً ان کی فیملی کا بھی انتظار ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ زندگی میں وصیت کی تھی کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کیا جائے, تو وہ ویژولز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تیاری کی جا رہی ہے. جمعے کی نماز کے بعد ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. جب وزیر تھے نا جی, تو انہوں نے یہ جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہاک کی تھی, اور اس کے بعد جب الحاج خورشید احمد خان صاحب کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے خود فون کر کے حسان سے اور ان کی فیملی سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ خورشید صاحب جو ہیں وہ یہاں مدفن, اور ان کے والد اور ان کی والدہ اور ان کے جو ہیں وہ سسر بھی وہاں. کئی بار مجھے بتائے گا کہ وصیت چھپا صاحب کو بھی کی انہوں نے کہ میری آخری رسومات کا آپ میرے سامنے کافی دفعہ کی ہیں اور بھی لوگوں کے سامنے کی ہیں, اور انہوں نے آخر میں یہی کہا تھا کہ چھپا صاحب بس یہ آپ نے کرنا ہے, مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا, آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. اور یہ کافی دفعہ کہا ہے, ایک دفعہ نہیں کہا ہے, اور اس کا میں گواہ ہوں. اور مجھے بھی انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ یار شہری دیر نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے جب یوسف میمن صاحب کے جنازے پہ دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز کے بعد جو ہے نا وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, نعتیں پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ تدفین فوراً کی جائے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار شہری یہ جو مائک لے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا, یہ مت کرنا, بس فوراً میری تدفین کروانا ہے یار, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بس اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے, اس میں دعا ہی کر سکتا ہوں. اور ان کے اہل و عیال کو, ان کے بچوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا, کیونکہ آخری مراحل جو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ خود کرب سے گزرے, یقیناً ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جو کلوز فیملی ممبرز ہیں, بچے ہیں ان کے بیٹا اور ان کی بیٹی, وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ مہک بھی موجود ہیں, آپ بھی ماہر نفسیات ہیں. مہک مجھے بتائے گا کہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو پبلک آئے میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور آف کورس آپ کو وہ پرسونا بھی بنا کے رکھنا چاہیے, لیکن اور سینکڑوں کی تعداد میں اگر ٹرولنگ کے میسیجز, میمز, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ نہیں, زندگی کے کئی مرحلوں پہ ہی واز ایبل ٹو برش اٹ آف, کہ مختلف اینٹکس, اگر کوئی ٹکڑا ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں, کوئی ان کا جملہ, کوئی ان کا فکرہ اٹھا کے لوگوں نے بہت میمز بھی بنائی ہوں گی. سو ہی واز فائن. آخر میں ایسا کیا ہوا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا پتھر کے اوپر قطرہ قطرہ پانی بھی گرے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے, کیا اس طرح انسان بکھر جاتا ہے؟ مجھے جو لگتا ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ویڈیوز میں, وہ مجھے لگا کہ جب آپ کے ایک پرسن جو آپ سے بہت کلوز ہے وہ ایسی کوئی چیز آپ کو بول دے, جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اینڈ میں ان کی ویڈیوز ہوئی, تو اتنے قریبی انسان سے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو obviously وہ آپ برداشت نہیں کر پاتے. ایک پبلک آپ کو کر رہی ہے, انڈائریکٹ لنک ہے نا آپ کا, ایک بالکل آپ کا کلوز, آپ کی وائف ہے, ان کے تھرو اس طرح کی باتیں آنا, تو obviously وہ برداشت انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا. اتنا کلوز ریلیشن آپ کو پبلکلی ہراس کر رہا ہے.
لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جیسے کل مجھے لگا کہ جب سب کو اس بات کا اتنا شدید افسوس اور ایک شوق لگا تو لوگوں نے کہا ایک 2-3 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ کیا، لیکن ہر وہ انسان جس نے ایسی ویڈیو آگے بڑھائی ہے اس کے اوپر کامنٹ کیا وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی تو احساس ندامت ہوگا نا. بالکل بالکل، میں کہتی ہوں یہ چیز ہم ختم ایسے کر سکتے کہ ہمارے پاس آئے تو ہم آگے فارورڈ نہ کریں. ایسے آہستہ آہستہ ہی چینج آئے گا. ہم قوم پوری مل کے ہم نے ساری چیزیں پروموٹ کری. اتنے لوگ تھے جنہوں نے کمنٹس کرا، ہنسے ان چیزوں پہ. اگر ہم آپس میں ایک ایک کر کے رک جائیں اور یہ چیز آگے پروموٹ نہ ہو تو obviously memes اور ساری چیزیں وہیں اسٹاپ ہو جائے. بالکل صحیح. عظمیٰ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ قوانین اکثر بنے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مضبوط پرسنالٹی، ایک آئیکونک فگر پاکستان ٹیلی ویژن کا، جب وہ اتنا شدید اس کا رد عمل یا شدید اس کا دباؤ لے سکتا ہے تو عام بچے جو ہم اسکولوں میں کالجوں میں دیکھتے ہیں جو پیئر پریشر کا شکار ہیں، ان کے بارے میں کوئی ان کی تصویر لیک ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشر دیا جاتا ہے تو بچے بھی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں اور شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے ایک قوم کے طور پہ اور ہمارے حکام کے لیے بھی کہ اس کے لیے کچھ قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. یہ تو بہت عرصے سے ہے. عامر کے بارے میں 2-3 چیزیں بس کہنا چاہوں گی آخر میں یہ کہ مطلب وہ بہت مشہور اعصاب کے مالک تھے اور وہ ان چیزوں کو انجوائے بھی کرتے تھے. ایسا نہیں ہے، وہ خود بھی تفریح کرتے تھے. جب انہوں نے یار کو انٹرویو دیا تو انہوں نے لوگ کو یہ وائرل کرتے تھے کیسا لکھتے رہتے. مجھ سے کشمیر پوچھتے اور میں نے کو اسپیسیفکلی کہا کہ میری ڈگری کے بارے میں، میری شادی کے بارے میں، میری عام کھلاڑی کے بارے میں، قبر میں بیٹھنے کے بارے میں تو میں جو سوال کرنا ہے وہ جواب میں دوں گا. تو وہ بڑے مضبوط احساس کے مالک تھے. انہوں نے ایک بات کہی جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان ٹرانسمیشن شب رات میں قبر میں لیٹ کے مجھے بیٹھ کے ٹرانسمیشن کی وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہی جگہ ہے جہاں ہم سب کو آنا ہے. اور آخر میں جو میری ان سے بات ہوئی تھی تو تمام واقعات کی بات تو وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ان کی تیسری توبہ تھی ان کو بہت زیادہ بچوں کی طرح پیار سے رکھا تھا تو وہ اس پہ بہت ڈپریس تھے اور وہ بار بار توبہ اور بشرا اور دعا اور احمد کو بہت ہی یاد کرتے تھے اور یہ ریگریٹ تھا ان کو کہ شاید میں ان کو اتنا نہیں کر سکتا جتنا مجھے کرنا تھا. انہوں نے آخر تک پہنچ. بالکل. ہمارے ساتھ جنید اقبال بھی موجود ہیں عثمان، ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جنید بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک بہت بڑا نام پاکستان کی ٹیلی ویژن انڈسٹری کا، سیاست کا ان سے جدا ہو رہا ہے، اپنے سفر آخرت پہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے عامر لیاقت حسین کے حوالے سے؟ مجھے تمام جو انہوں نے دنیا میں سب سے تمام میں آپ کو بتاؤں حیران کو زندگی گزاری حیران کو شعور حاصل اور حیران رات میں چیف سستانے میں موجود تھا میرے ساتھ قریشی صاحب کے سرزی صاحب کے معروف صاحب کے میں اس وقت سب کھانے میں آنے دیتے ہیں ہے فلیش بیک میں جیسے سامنے کاؤنٹر ہوگا جب آپ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے زندگی پوری اسٹرانگ ہوتی ہے میرے سامنے 20 برس پرانا میرا تقریباً ساتھ میں بہت سی لوگوں کی بات کرتے وہ میں کبھی بات کر میرا اشار ہے میرا نظر یہ کہ میرا اس تعلق کے ساتھ کے 20 برس پہلے میں پہلے کلاس میں سیکنڈری سے اور میں نے گریجویشنس کا اور ڈگری کمپٹیشنس کا آغاز کیا ہوا تھا اور یہ جسم میں سوسائٹی کے ایک شیئر میں تھا تو ان کے اٹیچمنٹ اس طرح کی کہ آپ کسی کی حیرت ہوگی کہ ان کے پاس اس وقت ریڈ سروس بہت تھی اور میرے پاس اس وقت بلیک سروس بہت تھی کیونکہ پورے شہر میں ریڈ بلیک سروس کو ہوا کرتے تھے اور ایک ڈریس کوڈ تھا جس کو بلیک پینٹ بلیک کوٹ وائٹ شرٹ اور بلیک مفلر لیا تو پرائز کا کوئی مقابلہ اس چھوٹا ہے صحیح. تو اس زمانے میں ان کے والد کے یاد تھے شفیعت صاحب اور سلطان صاحب اور آنے دیکھتے تھے میں نے پورا دور جو ہے اس دور کا اس سے لے کر مقدمے کی دور سے لے کر یہ آج تک پورے دور میں جیسے لگتا ہے جیسے پورے سال ہوتے اس وقت میں ان کو آگے بیٹھے کو سامنے خاموش لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے مقدمے کو ہو سکتا ہے جب پکارے کہ لے آپ
इतना शौक मुलाकात हुई। अब जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। आमिर भाई ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन कल जब वो लेटे बैठे ना तो तमाम लोगों को मिला है तो सीखने की अमल है। ये सारी सूरत, सारी इज्जत, सारी दौलत सब कुछ मेरे बाद आखिर कल से जी फरमाइए। मुझे एक बात कहने दीजिए और मुझे पता नहीं ये छोड़ना चाहता हूँ जी। मुझे तकलीफ इस बात के साथ देखिए हमारा मसला ये बहुत जजमेंटल हो, हमने बताओ की फैक्ट्रियां टूट रही है, हम अल्लाह के कामों के अंदर बहुत लोग लगते हैं मादत बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, इसके फैसले में हाथों में ले गए, कौन जो है वो अपने नहीं के कौन बुरा जा रहे इसके फैसले में हाथों में ले गए, लोगों की खंजरों को नुकसान झाड़ के हमने लोगों की पर्दे चाक करने शुरू कर दिए हैं। मतलब मुझे हैरत इस बात पे है कि सब तक देख चुके हैं, सब तक हम हो चुके हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया ना वहां पर ये एक इंसान चला गया उसको आप भी तो उस वक्त कस्टम अच्छा हुआ पाकिस्तान भाई कोई भी हम में से खताओं से पाक नहीं है और जैसे मौला अली का कॉल है अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि डोंट जज समबडी जस्ट बिकॉज दे सिन डिफरेंटली, यानी हम सब में कोई ना कोई ऐब है, अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है, हमें ये तौफीक भी दे कि एक दूसरे के ऐब चाक करने के बजाय हम उसकी अच्छाइयां याद रखें। जैसा आपने कहा कि बेहतरीन खतीब थे, बेहतरीन मुकर्रर थे और जिंदगी में यकीनन बहुत सारे लोग उनके मद्दाह थे, बहुत सारी अच्छाइयां, बहुत सारी नेकियां, कम्युनिटी सर्विस उनके हिस्से में आई। जाती जिंदगी में इंसान किस दौराहे से गुजरता है, आपकी कहानी, आपकी दास्तान कैसे शुरू हुई है और उसमें कैसे खत्म होना है वो हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस तमाम पैनल के जिन्होंने आके अपनी यादें भी शेयर की और इस मुश्किल लम्हे में, क्योंकि पाकिस्तान की जब ऐसी हस्तियां हमसे जुदा होती हैं दे विल नेवर बी एन